مکہ معاہدے کے ڈرافٹ کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی اور بھانت بھانت کی بولیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک سو کالڈ لبرل جو ہے ہلکا اس بات پہ پریشان ہے کہ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی نے مشترکہ دفاع کا معاہدہ کیا کیوں ہے؟ کون ہے اس کا مشترکہ دشمن جس کے خلاف یہ تینوں ملک اکٹھے ہوئے ہیں؟ تو حسب روایت مغربی میڈیا جو ہے وہ جلتی پہ تیل ڈال رہا ہے، مکہ معاہدے کو فرقہ واریت کا رنگ دینے کے لیے اسے سنی الائنس قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی ایک ایسا اتحاد جسے ایران کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ معاہدہ اتنا ہی فائدہ مند ہے تو پھر مصر اس میں کیوں شامل نہیں ہوا؟ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ مصر بھی تو پچھلے ایک سال سے ان تینوں ممالک کے ساتھ مشاورت میں شریک تھا، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ اچانک پیچھے ہٹ گیا؟ کیا اس نے کوئی خطرے کی بو سونگھ لی؟ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی تینوں وضاحتیں دے رہے ہیں کہ یہ اتحاد کسی مخصوص ملک کے خلاف نہیں ہے، اس اتحاد کے کچھ جارحانہ عزائم نہیں ہے، بلکہ اس کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف مشترکہ دفاع ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسے سنی الائنس قرار دیا جا رہا ہے۔ اسے ایران مخالف اتحاد ثابت کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے جن لوگوں کے ذہنوں کو مغرب کا زہریلا پروپیگنڈا متاثر کر رہا ہے۔ میں ان کو صرف ایک مشورہ دوں گا کہ وہ اعتراض اٹھانے سے پہلے مکہ ایگریمنٹ کا ڈرافٹ پڑھ لیں۔ اگر وہ ایگریمنٹ دستیاب نہ ہو تو تینوں ممالک جو مشترکہ اعلامیہ جاری کر چکے ہیں کم از کم اسے غور سے دیکھ لیں۔ ان تمام سوالوں کا جواب اس معاہدے کی بنیادی روح میں موجود ہے۔ یہ معاہدہ کسی مخصوص ملک کے دشمنی میں نہیں ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایران دشمن ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اسرائیل دشمن ہے، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کسی خاص فرقے کے خلاف تینوں ممالک متحد ہوئے ہیں۔ ممکنہ معاہدے کا بنیادی اصول صرف یہ ہے کہ ایک فریق کے خلاف مسلح جارحیت کو تینوں کے خلاف جارحیت سمجھا جائے گا، یعنی توجہ دشمن کے نام پر نہیں بلکہ مشترکہ دفاع پہ ہے۔ اور یہ فرق بہت اہم ہے کیونکہ اگر کوئی اتحاد پہلی کسی ایک ملک کو دشمن قرار دے دے تو وہ دفاعی معاہدے سے زیادہ ایک فوجی محاذ بن جاتا ہے، لیکن اگر دوبارہ مسلم ممالک کے لیے تمام دروازے کھلے ہوں تو تصویر بالکل مختلف ہو جاتی ہے، اور یہی مکہ معاہدے کا حسن ہے۔ آپ دیکھیں کہ تینوں ملک ابتدا کر رہے ہیں، لیکن دعوت صرف 3 ملکوں تک محدود نہیں ہے۔ دیگر مسلم ممالک میں بھی اس فریم ورک میں شامل ہونے کی صلاحیت ہے، ان کو اجازت ہے۔ عراق، ایران، شام، اردن، مالدیوز، بنگلہ دیش، صومالیہ، سوڈان، سب کو دعوت عام ہے۔ پاکستان ایک سنی اکثریتی ملک ہے، سعودی عربیہ بھی سنی اکثریتی ملک ہے، ترکیہ بھی سنی اکثریتی ملک ہے، لیکن کسی اتحاد کی شناخت صرف اس کے بانی ممالک کے فرقے سے نہیں ہوتی، اس کی شناخت اس کے اصولوں سے ہوتی ہے، اور اگر اصول یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک اس دفاعی تعاون میں شامل ہو سکتے ہیں تو پھر اسے فرقہ وارانہ اتحاد کہنا یا ثابت کرنا اس اتحاد کی یا اس معاہدے کی توہین کے مترادف ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر مکہ معاہدہ واقعی ایران کے خلاف بنایا گیا تو پھر ایران کے لیے اس کا دروازہ کیوں کھلا رکھا گیا؟ اگر مقصد شیعہ ممالک کو الگ کرنا ہے تو پھر ایران کو شمولیت کی دعوت دینے کی منطق کیا ہے؟ اور اگر مقصد ایران کو روکنا ہے تو پھر عراق، عمان، قطر یا دوسرے مسلم ممالک کے لیے بھی یہ فریم ورک کیسے کھلا رکھا جا سکتا ہے؟ اور اس معاہدے کو فرقہ واریت کے اینک اتار کر دیکھنا ہوگا۔ میں آپ کو اسرائیل کے سابق وزیر اعظم کا ایک کلپ سنواتا ہوں۔ جن دنوں پاکستان اور سعودیہ نے دفاعی معاہدہ کیا تھا تو وہ تب سے اس میں فرقہ واریت کا زہر گھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے سنی الائنس قرار دے رہا تھا۔ سنیں ذرا۔ Turkey is the new Iran. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. ایران کو اگر کوئی تشویش ہے تو وہ مکہ معاہدے پہ ضرور غور کرے، سوچے سمجھے اور پرکھے، اس کے بعد اپنا فیصلہ کرے، اور اگر بے چینی صرف اس بات کی کہ تینوں مسلم طاقتوں کے درمیان دفاعی تعاون بڑھنے کی صورت میں خطے میں طاقت کا توازن متاثر ہوگا تو پھر ایران کو اس اتحاد میں شامل ہونے کا فیصلہ جلد از جلد کرنا چاہیے۔